بصرے میں چھپا ہے، مصعب ابن زبیر کے پاس چھپا ہے، حسین ابن نمیر ابن زیاد کے پاس چھپا ہے، موصل میں ہے۔ جناب ابراہیم نے اجازت لے کے موصل کا ارادہ کیا، فوجیں چلیں، جنگ ہوئی، پے در پے حملے، 3 لاکھ کا لشکر لے کر ابن زیاد مقابلے کے لیے میدان میں نکل کے آیا۔ میدانوں میں جنگ ہوتی رہی، دن گزرتے رہے، جنگ ہوتی رہی، لیکن رفتہ 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 نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ عبید اللہ ابن زیاد کو اپنی جان بچانے کے لیے موصل کے دارالامارہ میں پناہ لینی پڑی، اور دارالامارہ سے موصل کے ابن زیاد نے خط لکھا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے نام۔ خط پہنچا اس وقت جب کیمپ فائر ہو رہا تھا، رات میں روزہ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے جناب ابراہیم۔ خط پہنچا، خط لیا، پڑھا اور اس کے اوپر تھوک کے خط پھینک دیا۔ قاصد کھڑا رہا، پھر نماز میں مصروف ہو گئے، پھر نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا پھر قاصد کھڑا ہے، پوچھا تو گیا نہیں؟ کہا حضور آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہا جواب میں نے تو دیا، تھوک دیا، یہی کہہ دینا جا کے جواب ہے میرا۔ کہ نہیں حضور پھر بھی جواب لکھ دیں۔ تو جو ابراہیم کے ساتھ بیٹھے تھے نا، انہوں نے پوچھا حضور خط میں لکھا کیا ہے؟ تو مسکرائے جناب ابراہیم، خط میں لکھا تھا، سنیں آپ حضرات، سنیں اور جناب ابراہیم کا جواب ملاحظہ فرمائیں جو تاریخ کے ورقوں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ جواب کتنا بہترین ہے ذرا غور سے یہ سماعت فرمائیے گا۔ لکھا تھا، ابن زیاد نے لکھا کہ اے ابراہیم ابن مالک اشتر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سرزمین عرب کا سب سے بہادر انسان کون ہے اس وقت، تو میں بنا جھجکے ہوئے سب سے پہلے تمہارا نام لے سکتا ہوں کہ آج سرزمین عرب پر تم سب سے بہادر انسان ہو، تم اچھے خاندان سے تعلق ہے، تمہارا شریف خاندان سے تمہارا تعلق ہے۔ ہاں ابراہیم، تمہارے باپ داداؤں میں اور ہمارے باپ داداؤں میں بڑی دوستی تھی۔ ابراہیم، تمہارے بزرگوں میں ہمارے بزرگوں میں بڑی دوستی تھی۔ اے ابراہیم، ہماری اور تمہارے بزرگوں کی دوستی کا واسطہ دے کے میں تم سے کہہ رہا ہوں، اب بھی وقت ہے میرے پاس چلے آؤ، اب بھی وقت ہے ابراہیم میرے پاس چلے آؤ، میں موصل کا گورنر تمہیں بنا دوں گا۔ دیکھو تم کہاں مختار کی چکر میں پھنس گئے، خون انتقام حسین کا وہ تو بہانہ بنائے ہوئے ہیں ناحق۔ اگر اتنا ہی خون انتقام کا انہیں جذبہ ہوتا تو آج جنگ کے میدان میں ان کو آنا چاہیے تھا۔ وہ تو مزے سے بیٹھے کوفے میں آرام سے حکومت کر رہے ہیں اور جنگ کے شعلوں میں تمہیں چھونک دیا۔ آنا تو انہیں چاہیے تھا جنگ میں، اور تم میرے پاس چلے آؤ، میں موصل کی گورنری تمہیں لکھے دیتا ہوں۔ جواب لکھا، جناب ابراہیم نے جواب لکھا، اے ابن زیاد، اگر تو کہتا ہے کہ میں سرزمین عرب کا سب سے بہادر اور شجاع انسان ہوں تو شاید تو ٹھیک کہتا ہے۔ ہاں، تو نے جو یہ کہا، یہ جو لکھا تو نے کہ تیرے باپ داداؤں میں، تیرے بزرگوں میں اور ہمارے بزرگوں میں دوستی تھی، تو اے ابن زیاد تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے ابن زیاد۔ کیا تو وہ وقت بھول گیا؟ اے ابن زیاد، میرے باپ داداؤں میں، تیرے باپ داداؤں میں ہرگز دوستی نہیں تھی۔ کیا تو وہ وقت بھول گیا جب میں نے 13 برس کی عمر میں تیرے باپ داداؤں کے اوپر تلوار چلائی تھی؟ اور اے ابن زیاد، تو جو یہ کہتا ہے کہ موصل کی گورنری تو مجھے دے گا تو مجھے لالچ دیتا ہے، مالک اشتر کے بیٹے کو تو لالچ دے رہا ہے۔ اے ابن زیاد
سن، کان کھول کے سن اور پڑھ میرا خط. اگر تیرے جسم کے ایک قطرہ خون بہانے کے لیے تیرے نجس جسم سے ایک قطرہ خون کا بہانے کے لیے کوئی مجھ سے سلیمان کی حکومت، سلطنت، دولت اور ملکیت مانگ لینا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو کہاں موصل کی گورنری کا لالچ ابراہیم کو دیتا ہے؟ اگر مرد کا بچہ ہے تو خط و کتابت چھوڑ اور میدان میں نکل کے آیا بدلے نہ خواستہ میدان جنگ میں. جنگ ہوتی رہی اور جنگ ایسے فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ گئی کہ جب رات کی سیاہی چھانے لگی تھی نا تو جناب ابراہیم کے سامنے ایک آیا ملعون. جناب ابراہیم نے اس وقت نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، نیزے سے جنگ فرما رہے تھے. چاہا کہ نیزہ ماریں، جیسے ہی وہ سامنے آیا اور ابراہیم کو، چونکہ رات کی تاریکی چھانے لگی تھی، اچانک سامنے آ گیا، مٹبھیڑ ہو گئی. جیسے ہی ابراہیم کے اوپر نظر پڑی اس نے گھوڑا گھمانے کی کوشش کی بھاگنے کے لیے. ابراہیم نے کہا، کیمپ فائر میں کہا، رات کی جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب فوجیں ریٹریٹ ہوئیں، واپس ہوئیں، تب بتایا کہ جب وہ میرے سامنے آیا اور مڑنے کو ہوا، میں نے نیزہ پھینکا، سیف علی نکالی، میں نے تلوار اس کے اوپر چلائی اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے سے بھاگے، کیونکہ بھاگے ہوئے اوپر جناب ابراہیم حملہ نہیں کرتے تھے. اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے سے بھاگے، مڑتے مڑتے جناب ابراہیم نے تلوار چلائی جو اس کی داہنی جانب چلی اور بائیں طرف سے پار ہو کے نکل گئی. وہ اوندھے منہ وہیں گر پڑا. زمین پہ اوندھے منہ گر پڑا. تو ابراہیم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آج کی جنگ میں، اور سب ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ حضور آج کا دن بھی ضائع گیا، آج بھی حسین ابن نمیر تلوار کی دھار پہ نہیں آیا ہمارے، آج بھی وہ بچ گیا، آج بھی ابن زیاد بچ گیا، کل پھر جنگ کرنا پڑے گا. کہا نہیں، کل زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے آج میری تلوار کی دھار پہ ابن زیاد آ گیا تھا، حسین ابن نمیر قتل ہو گیا میرے ہاتھ سے. کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا تو سنو، جب رات کی تاریکی چھا رہی تھی نا تو میں نے اس طریقے سے تلوار چلائی، اس کے پاس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور جب میں نے تلوار چلائی نا تو تلوار سونگھ کے دیکھی، بدبو تھی اس کے خون میں. یہ ابن زیاد ہی ہو سکتا ہے. درود پڑھیں محمد مشعلیں روشن ہوئی. کہا چلو میدان جنگ میں اس مقام پر دریا کے کنارے جہاں بتایا ابراہیم وہاں پہنچے، دیکھا اوندھے منہ پڑا تھا، ٹھوکر مار کے سیدھا کیا. ابن زیاد تھا، واصل جہنم ہوا تھا. ابن زیاد کی لاش کو اس کے پیر میں رسی باندھ کے، حسین ابن نمیر کی لاش کو اس کی پیروں میں باندھ کے رسی ایک گدھے سے کھینچتے ہوئے اس مقام تک لے آئے لوگ جہاں ابراہیم بیٹھے تھے. تو ایسے ہی بڑے بڑے سرغنوں کے لاشیں جمع کیے، اکٹھے کیے. اس کے بعد اس کے اوپر ایک مسند بچھائی گئی، لاشوں کے اوپر ایک مسند بچھائی جناب ابراہیم نے، اور اس کے بعد اپنے پیر پھیلا کے تکیے سے لگا کے بیٹھے. اب اپنے سپاہیوں سے کہا، یار آج میرے ہتھیار کھول دو. یہ ہتھیار میں نے اس وقت باندھ لیے تھے اور اس منت اور نیت کے ساتھ باندھے تھے کہ جب تک میں ابن زیاد کو قتل نہیں کر لوں گا اپنے جسم سے تلوار الگ نہیں کروں گا. تلوار کھول دی گئی، پیر پھیلا کے بیٹھے جناب ابراہیم، لاشوں کے اوپر مسند بچھا کے بڑی خوش ہو کے اس کا سر کاٹا گیا. ابن زیاد کا سر کاٹنے کے بعد موصل کے دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا. عجیب معجزہ دیکھا لوگوں نے. لوگ جوخ در جوخ دیہاتوں سے، قریوں سے آتے تھے، یہ منظر دیکھتے تھے. ابن زیاد کی ناک میں ایک سانپ گھستا تھا، منہ سے نکلتا تھا، کبھی منہ میں گھستا تھا تو ناک سے نکلتا تھا. 3 دنوں تک یہ واقعہ ہوتا رہا. تاریخ اسلام میں لکھا ہے یہ واقعہ ہوتا رہا، لوگ آتے رہے اور یہ تماشا دیکھتے رہے. اس کے بعد
اس کا سر نو کی نیزہ پہ رکھ کے کوفے میں بھیج دیا گیا. جناب مختار کے پاس سر پہنچا. جناب مختار نے شکر کا سجدہ ادا کیا. اب ایک بچا تھا محمد ابن اشعث، آخری محمد ابن اشعث. جناب مختار نے ایک خط لکھا، مصعب ابن زبیر، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہمارا مجرم تمہارے پاس ہے، محمد ابن اشعث ہمارے حوالے کر دیا جائے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں حملہ کروں گا، تو ساتھ میں تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے. تو تم پر یہ لازم ہے کہ ہمارے مجرم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. اس نے انکار کیا کہ تمہاری یہ مجال کہ مجھے ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، قتل کی دھمکی دیتے ہو. لشکر آراستہ ہوئے، جنگ شروع ہوئی. مصعب ابن زبیر میں، جناب مختار ابن عبید ثقفی میں. جناب ابراہیم بار بار یہ خط لکھ رہے تھے کہ حضور مجھے موصل سے واپس بلا لیجئے، مجھے اپنے پاس رہنے کا موقع دیجئے. ابھی دشمن ہیں زندہ دنیا میں، لیکن جناب مختار ہر خط میں یہ جواب لکھوا رہے تھے، اے ابراہیم میرا مقصد پورا ہو چکا، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب تم وہیں رکے رہو، تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محمد ابن اشعث بچا ہے، اسے انشاءاللہ میں بھگت لوں گا. لیجئے جناب، جنگ شروع ہوئی. ایک دن گزرا، دن گزرے، کئی ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے، جنگ پہ جنگ ہوتی رہی. ایک دن اتفاقاً تلوار کی دھار پہ آ گیا محمد ابن اشعث، جناب مختار کے سامنے آ گیا. جناب مختار نے تلوار چلائی اور محمد ابن اشعث واصل جہنم ہوا. بس حضور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، شکر گزار ہوں میں آپ حضرات کا. اتنی زحمتیں آ کر آپ یہاں بیٹھے رہے، میری سما خراشی برداشت کرتے رہے. میں بانیان مجلس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں تقریر کروں. اسی بہانے شاید میرے کوئی گناہ کم ہوئے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ ضرور کم ہوئے ہوں گے، کیونکہ میں خدمت کر رہا ہوں امام حسین کی اپنے طریقے سے. اگرچہ کہ میں ذاکر نہیں ہوں، میری زبان اتنی اچھی نہیں ہے، میں فن خطابت سے واقف نہیں ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، لیکن بہرحال میں نے جناب مختار کا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے ظالم ظلم کرتے تھے اور اس کا کس طریقے سے ان کا عبرتناک انجام ہوا. بس حضور آخری موقع، ایک دن محمد ابن اشعث کے قتل ہو جانے کے بعد، واصل جہنم ہو جانے کے بعد، اب جناب مختار کو شکست شروع ہوئی. ایک دن گزرا، شکست ہو گئی، دوسرے دن، تیسرے دن شکست پہ شکست ہوتی رہی. اتنا ہارنے لگے، اتنا شکست کھانے لگی فوجیں جناب مختار کی کہ مجبوراً ایک دن جناب مختار کو اپنی جان، اپنے سپاہیوں کی جان بچانے کے لیے کوفے کے دارالامارہ میں بند ہو کے دروازہ بند کر لینا پڑا. محاصرہ کر لیا مصعب ابن زبیر کی فوجوں نے. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، کئی دن گزر گئے، لیکن جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا، غذا اور پانی جب ختم ہو گیا اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو گئے مختار. ذرا غور سے سماعت فرمائیں. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے جب ہو گئے نا مختار، تب انہوں نے اپنی آبا کے دامن میں اپنا کفن چھپایا، اپنی آبا کے دامن میں اپنا کفن چھپایا، اور بربنائے احتیاط جب مصعب ابن زبیر سے سامنا ہوا تھا نا، تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو احتیاط کے ساتھ اپنے دوست ابراہیم کے پاس موصل روانہ کر دیا تھا. جناب مختار نے اپنے پورے خاندان کو احتیاط کی بنا پہ موصل روانہ کر دیا تھا. اب 3 دن کے بھوکے ہوئے مختار، 3 دن کے پیاسے ہوئے مختار. بہت کہا سپاہیوں سے دروازہ کھول دو، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، لیکن سپاہی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو گئے نا، تو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا. دارالامارہ کا دروازے کا کھلنا تھا کہ جناب مختار نے ایسی معرکے کی جنگ کی ہے. 3 دن کے بھوکے نے، 3 دن کے پیاسے نے اپنی آبا کے دامن میں اپنا کفن چھپا کے
गली कूचों में कूफे की ऐसी मारके की जंग की है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई दूसरा उसकी मिसाल नहीं दे सकता। लेकिन कब तक लड़ सकता है भूखा इंसान, कब तक लड़ सकता है प्यासा इंसान? सुबह से शाम हो गई, वक्त असर हुई, ज़ख्मों से चूर होकर मुख्तार ज़मीन कूफा पे गिरे और जन्नत को सिधारे। बस हुजूर, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। मुख्तार से पूछूंगा, मुख्तार तुम 3 दिन के भूखे ज़रूर थे, तुम प्यासे भी ज़रूर थे, लेकिन तुम्हारे साथ ये इत्तेफाक की बात थी, छोटे छोटे बच्चे नहीं थे। तुम्हें मरने के बाद इस बात का खौफ नहीं था कि तुम्हारे अहलो अयाल के साथ दुश्मन क्या सलूक करेंगे। तुम्हें तसल्ली थी इस बात की कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे महफूज हैं, तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे महफूज हैं, तुम्हारी औरतें महफूज हैं। तुम निहायत इत्मीनान के साथ, बेजिगरी के साथ लड़ रहे थे कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे। तुम अपने दोस्तों के पास अपने बच्चों को भेज चुके थे। अल्लाह अकबर। मुख्तार, ज़रा करबला की तरफ रुख करके हुसैन के से पूछो, हुसैन के दिल से तो पूछो, हुसैन क्या फरमाते हैं। दोस्तों, हुसैन ने अपना मरसिया खुद कहा है। दोस्तों, हुसैन ने अपनी मुसीबत खुद बयान की है। हुसैन कहते हैं, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। हुसैन फरमाते हैं, हुसैन का मरसिया, हुसैन की ज़बानी, हुसैन फरमाते हैं, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया है, मैं वो हूँ जिसे प्यासा मारा गया है। चौथे इमाम से पूछा किसी ने, मौला हुसैन ने अपने मरसिये में ये क्यों कहा? हुसैन ने अपने मरसिये में ये क्यों कहा कि मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया है? चौथे इमाम फरमाते हैं, हुसैन की मुसीबत सुनना चाहते हो, मेरे बाबा के मरसिये का मतलब जानना चाहते हो, तो मेरे बाबा ने क्या कहा? मुझे रुला रुला के मारा गया है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि मेरा बाबा जब किसी काम से खैमों के नज़दीक आता था ना, तो अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हुसैन का दामन थाम लेते थे। कोई कहता था, बाबा हम प्यासे हैं, कोई कहता अम्मू हम प्यासे हैं, कोई कहता आखा हम प्यासे हैं। हुसैन क्या कर सकते थे? मजबूर इंसान रो देता है, और क्या कर सकते थे? हुसैन आंसू बहाते थे। इसीलिए हुसैन ने कहा, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया है। अब वो वक्त आया ना दोस्तों, कि जब हुसैन अपने बेटे के सिराने पहुंचे, अपनी बहन से कहा, बहन ज़ैनब जरा मेरे बेटे को होश में लाने की कोई तदबीर करो ना। अली इब्न हुसैन को होश लाया गया। अली इब्न हुसैन ने पूछा, फूफी अम्मा ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे सिराने खड़े हैं? अल्लाहु अकबर। हुसैन रो रहे थे, बेटे ने बाप को नहीं पहचाना, हुसैन को नहीं पहचाना। चौथे इमाम ने पूछा, फूफी अम्मा ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे सिराने खड़े हैं? अल्लाहु अकबर। हुसैन की हालत इतनी मुतगय्यर हो गई थी, कहा बेटा नहीं पहचाना, अपने बाप को नहीं पहचाना, तो कोनियों में बल दे के खड़े हुए, कहा बाबा आपको जब मैंने सुबह में देखा था आपके बाल काले थे। ए बाबा जब मैंने सुबह आपको देखा था आपके बाल काले थे मेरे बाबा, आपके चेहरे पे झुर्रियों का जाल बन गया है, आप मुझे बूढ़े लगते, बुजुर्ग आदमी लगते हैं। जब मैंने सुबह आपको देखा था बाबा, आपके चेहरे पे झुर्रियों का जाल नहीं था। तसल्ली दी। पूछा नहीं बाबा ये बतलाए मेरा भाई अब
میرے چچا عباس کہاں ہے؟ مجھے بتائیں ابو عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا قتل کر دیے گئے۔ کہا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا قتل کر دیے گئے۔ کہا حبیب کہاں ہے؟ قتل کر دیے گئے۔ بیٹا اب مردوں میں تمہارے اور میرے پاس میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھوپھی اماں مجھے سہارا دے کے اٹھائیے، پھوپھی اماں میرے ہاتھ میں تلوار باندھ دیجئے، میں بابا کی نصرت میں جنگ کروں گا۔ حسین نے دعا پڑھ کے پھونکی، تسلی دی، میرے لال میری چند وصیتیں سن لو، ابھی تمہیں بڑے بڑے معرکے طے کرنے ہیں میرے لال۔ میرے لال جنگ کرنا بڑی بات نہیں ہے، ماں بہنوں کے ساتھ تمہیں دربار میں جانا ہے، اب پھوپھی کو سربراہ نہ دیکھنا ہے میرے لال۔ جب وطن واپس لوٹ کے جانا میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا۔ حسین نے ایسے موقع پر ہم کو یاد کیا ہے، اے مولا ہمارا بھی سلام قبول کیجئے۔ اے میرے لال جب وطن لوٹ کے جانا تو ان سے کہنا، اے میرے شیعوں میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، میں بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تھا دوستو، تو اب محمد حنفیہ ضعیف نہ عصا کے سہارے چلتے ہوئے آئے، چوتھے امام کے پاس بیٹھ گئے، پوچھنے لگے، کربلا کے واقعات جاننے لگے۔ پھر پوچھتے پوچھتے عجیب بات پوچھی چوتھے امام سے محمد حنفیہ نے، اے میرے لال یہ بتا، اے بیٹا یہ بتا، کہاں کیا میرے بھائی حسین کو جنگ لڑنے کی مہلت ملی یا نہایت مجبوری اور مظلومی کے ساتھ قتل کر دیا گیا؟ کیا وہ جنگ لڑنے کی موقع اسے ملا؟ اب آپ جناب چوتھے امام نے اپنا سر پیٹ دیا، ابو جان کیا پوچھتے ہو؟ میرے باپ نے کیسی جنگ کی ہے؟ میرے باپ کی جنگ پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ شاعر ابو خلیق کہتا ہے کہ حسین 3 دن کے بھوکے حسین نے، 3 دن کے پیاسے حسین نے ایسی مارکے کی جنگ کی ہے کربلا میں کہ حسین جس سمت کو جا رہے تھے ایک دائرہ سا بنتا جا رہا تھا، ہم اونچے ٹیلے پہ کھڑے حسین کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ وہ لڑ رہا ہے جو 3 دن کا بھوکا ہے، یہ وہ لڑ رہا ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے، یہ وہ جنگ کر رہا ہے جس نے عباس کے شانے جدا دیکھے ہیں، یہ وہ جنگ کر رہا ہے جس نے علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچا ہے، یہ وہ جنگ کر رہا ہے جس نے علی اصغر کو دفن کیا ہے، یہ وہ جنگ کر رہا ہے جس نے قاسم ابن حسن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوجوں میں علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی، علمان اے حسین امان دے دو حسین، تم نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا، تم نے میرے عباس کو شہید کر ڈالا، تم نے میرے قاسم کو نہیں چھوڑا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو مارا۔ اب جو تلوار چلا رہے تھے حسین ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں پہ، اپنے گھوڑے پر اپنے زور دے کے پیروں پہ کھڑے ہوئے فرات کی طرف دیکھا، عباس اٹھو عباس، دیکھو 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، عباس اٹھو عباس۔ ہاں عباس میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی نا، میں نے تمہیں لڑنے کا موقع نہیں دیا نا، تو عباس اب جو حملہ میں کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہارے نام سے حملہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین نے اب جو حملہ کیا نا دوستو، فوجیں ربع کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کا بھوکا حسین، علمان کی جب صدائے بلند ہوئی، اب تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں عباس کا واسطہ، اے مولا تلوار نیاب میں رکھ لو۔ حسین نے تلوار نیاب میں رکھی، اب زخموں سے جھولنے لگے حسین، اب زخموں سے کوئی پتھر چلا رہا تھا دوستو، کوئی نیزہ چلا رہا تھا،
حسین زمین کربلا پہ گرے. زمین کربلا پہ گرنے کے بعد دوستو حسین نے کیا کیا؟ حسین کونیوں کے بل چلنے لگے، حسین کونیوں کے بل گھسٹنے لگے. اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ حسین کو پہنچنا چاہیے تھا. شمر نے وہ ظلم کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. خلی ابن یزید نے وہ ظلم کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. سنان ابن انس نے وہ ظلم کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. حسین اب آخری سانسیں گن رہے ہیں دوستو. حسین زخموں سے چور ہیں، آخری سانسیں گن رہے ہیں. حسین نے اپنا کمربند بڑی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. دوستو وہ کمربند جناب زہرا نے اپنے ہاتھ سے بن کے حسین کو دیا تھا نا، تو حسین اپنے کمربند کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے. اب سنان ابن انس نے کیا ظلم کیا جانتے ہو؟ وہ کمربند لوٹنے کے لیے، وہ کمربند چھیننے کے لیے جیسے ہی حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا، حسین نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے کمربند پہ اپنے تحفظ کے لیے رکھ لیا. اس نے پھر ہاتھ بڑھایا تو جس ہاتھ سے حسین جناب سیدہ کے بنائے ہوئے کمربند کی حفاظت کر رہے تھے دوستو، خولی نے یہ سنان ابن انس نے دونوں نے مل کے حسین کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے حسین اپنے کمربند کا تحفظ کر رہے تھے. کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزہ چلا رہا تھا، زخموں سے چور حسین. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و یتیمان کربلا